محترم ناظرین اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد انور راؤ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہمارے کورس ملٹیپل ویریبل کیلکولس کا 28واں لیکچر ہے، 28 لیکچر۔ اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم نے ویکٹر ویلیوڈ فنکشن کی بات کی، ان کو ٹریس کیا 2 ڈائمینشن میں بھی اور 3 ڈائمینشن میں بھی۔ جیسا کہ میں نے اس پہلے لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ ہم ان فنکشن کو ڈفرینشیٹ بھی کریں گے اور انٹیگریٹ بھی کریں گے، اور ڈفرینشیشن کرنے کے بعد ان کا جواب بھی ویکٹر ہی آئے گا، اور اس طریقے سے انٹیگریشن کرنے کے بعد بھی ان کا جواب ویکٹر ہی آئے گا۔ ڈفرینشیشن کے لیے جو سب سے پہلی بات ہے وہ لمٹ کا کنسیپٹ ہے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس نے پوچھا ہے اپنے کئی ایک سوالات میں کہ یہ ہم لمٹس کیوں پڑھتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یاد ہو کہ ہماری ڈیریویٹو کی جو ڈیفینیشن ہے وہ لمٹ پہ ہی ڈیپینڈ کرتی ہے، لہذا ہمیں یہ لمٹس کا جو ٹاپک ہے وہ پڑھنا ہی پڑتا ہے۔ لمٹس کے اوپر ڈیٹیل بات آپ کے پریویس لیکچرز میں ہو چکی ہے، اس کو آپ غور سے پڑھیں۔ اس کے علاوہ انٹرمیڈیٹ میں بھی اور کیل 1 میں بھی آپ جانتے ہیں کہ لمٹس کیا ہوگی۔ تو اس لیکچر میں ہم لمٹس پہ تو کوئی لیکچر نہیں دیں گے، کوئی بات نہیں کریں گے زیادہ، لیکن ویکٹر ویلیڈ فنکشن میں بھی ڈیریویٹو میں کیونکہ لمٹ انوالو ہوگی، اس لیے ہم اس ویکٹر ویلیڈ فنکشن میں لمٹ کی بات کریں گے۔ ہم 3 ڈائمینشن کی ہی بات کریں گے۔ 2 ڈائمینشن میں آپ کہہ سکتے ہیں، جہاں بھی 2 ڈائمینشن کی بات کر رہے ہیں وہاں آپ زیڈ کمپوننٹ کو 0 کر دیں تو وہ ہمارے پاس کیس بن جائے گا 2 ڈائمینشن کا۔ سو اگر ہمارے پاس کوئی ویکٹر ہے 3 ڈائمینشن میں اور وہ ویکٹر ویلیوڈ فنکشن ہے فار اے سرٹن ٹی، وی ہیو اے ویکٹر ڈیپینڈنگ اپون دیٹ ٹی، اور اس کے 3 کمپوننٹ ہے۔ ہر کمپوننٹ جو ہے وہ ہمارے پاس کمپوننٹ فنکشن ہے اور وہ بھی ٹی کا فنکشن ہے۔ تو اب لمٹ آف دس ویکٹر ایز ٹی از ٹینڈنگ ٹو سرٹن ریئل نمبر سے ٹی ناٹ کیا ہوگی؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ٹی کو بدلیں اور ٹی ناٹ کے قریب جائیں تو قریب جاتے جاتے ہمارے پاس جس ویکٹر کی طرف اپروچ کر رہے ہیں وہ ویکٹر کیا ہوگا؟ اس میں ہم بڑی آسان سی بات استعمال کریں گے کہ ہمارے پاس یہاں 3 فنکشن ہیں، کمپوننٹ فنکشن ہیں، ان کی الگ الگ لمٹ لے لیں۔ یہ آپ جانتے ہیں کیسے فنکشن ہوں گے، جیسے کہ آپ کرتے آئے ہیں کیل 1 میں یا کیل 2 میں یا کہیں بھی کرتے آئے ہیں آپ۔ تو ان کی لمٹ لے لیں الگ الگ، when t is tending towards t naught۔ تو لہٰذا یہ ہمارے پاس لمٹ لینے کے بعد جو لمٹ آ جائے گی that will be the components of our limiting vector۔ آئیے اس بات کو ہم ذرا لکھ کے کرتے ہیں سلائڈ پر۔ لمٹس آف فنکشن ویکٹر ویلیوڈ فنکشنز۔ We have a vector RT is equal to xti plus ytj plus ztk in 3 space. We define limit of RT as t is tending towards alpha is equal to limit of xt t is tending to alpha ith component plus limit of yt t is tending to alpha jth component and plus limit of zt t is tending towards alpha, that will be the kth component۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے ابھی زبانی کی کہ کیا کریں کہ ہم الگ الگ اپنے ان کمپوننٹس کی
فنکشنز کی جو ہے ہم لمٹ لے لیں. اور اس طریقے سے یہ بھی جو رزلٹ ملا ہمارے یہ بھی کیا ہے ایک ویکٹر ہے. آپ جانتے ہیں کہ کسی فنکشن کی بعض اوقات لمٹ ایگزسٹ نہیں کرتی, تو ویکٹر ویلیو فنکشن میں ہمارے پاس 3 کمپوننٹ فنکشن ہے. اگر ان تینوں میں سے کسی ایک کی بھی لمٹ ایگزسٹ نہ کرے تو ہم کہتے ہیں کہ اس فنکشن کی ویکٹر ویلیو فنکشن کی لمٹ ایگزسٹ نہیں کرتی. اب نیکسٹ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ کنٹینیوٹی ہے, اور کنٹینیوٹی میں بھی ہم اس میں وہی بات استعمال کریں گے کہ کوئی فنکشن کنٹینیوس ہوتا ہے اگر وہاں ڈیفائنڈ ہو اور اس کی لمٹ ایگزسٹ کرے اور ویلیو اور لمٹ آپس میں برابر ہو. ہم یہ بات لکھ کے کر دیتے ہیں آپ کو تاکہ آپ کو یاد رہے. دا ویکٹر ویلیو فنکشن آر ٹی از continuous at a certain point t is equal to t naught if r of r t naught is defined. Number 2, limit of the vector valued function r t when t is tending toward t naught exists. And number 3, this limit is equal to value, that is limit of r t is tending toward t naught is equal to r of t naught. Derivative of the vector valued functions. اب اس کی وہی پرنسپل آف جو آپ کے پاس فرسٹ پرنسپل ہے جس میں ہم چینج کرتے ہیں پھر ریٹ آف چینج اور پھر اس کی لمٹ دیتے ہیں, وہی بات ہم یہاں ویکٹر ویلیڈ فنکشن میں کریں گے. اور آر ٹی اگر ہمارے پاس کوئی ویکٹر ویلیڈ فنکشن ہے ڈپینڈنگ اپون ٹی, تو آر ڈیش ٹی یا ڈی آر ڈی ٹی, بہت ساری نوٹیشن جو آپ پہلے استعمال کرتے رہے ہیں وہی نوٹیشن ہم ان میں استعمال کر رہے ہیں. تو اسی لحاظ سے آئیے ہم ڈیفائن کرتے ہیں کسی ویکٹر ویلیو فنکشن کا ڈیریویٹو. دا ڈیریویٹو آر ڈیش ٹی آف اے ویکٹر ویلیوڈ فنکشن آر ٹی is defined by r dash t is equal to limit of, in the numerator, r t plus h minus r t divided by h, and for this limit h is tending towards 0, provided this limit exists. یہ تو اسی قسم کی ڈیفینیشن ہے, اور آپ اس میں دیکھ رہے ہیں اس کا جو جواب آئے گا وہ بھی ویکٹر ہی ہوگا. یہ ہم کچھ ایگزامپلوں میں آپ کو بھی دکھائیں گے, آپ تھوڑا سا ویٹ کریں. اس ڈیفینیشن سے تمام ڈیریویٹو معلوم کرنا آسان نہیں, تو لہٰذا وہی لاز جو کہ ڈیریویٹیوز کے کچھ ہوتے ہیں ان کو ہم آپ کو لکھ کے دے دیتے ہیں تاکہ آپ کا ریکارڈ رہے. اس میں کچھ لاز کا ڈیفینیٹلی اضافہ ہوگا یہاں, کیونکہ ویکٹر ہے تو ویکٹر میں 3 قسم کی پروڈکٹ ہوتی ہیں. ایک وہ پروڈکٹ جو کہ ویکٹر اور اسکیلر کی ہوتی ہے, ایک دونوں ویکٹر کی پروڈکٹ لیکن جس کا جو آپ اسکیلر آتا ہے ڈاٹ پروڈکٹ, اور ایک وہ پروڈکٹ جس میں کہ دونوں ویکٹر ہوتے ہیں کراس پروڈکٹ. رولز آف ڈفرینشیشن ان آئدر 2 space or 3 space, let r1t and r2t be vector valued function, ft a real valued function, k a scalar, and c a fixed constant vector. The following rules of differentiation hold. Derivative with respect to t of constant vector is equal to 0. Derivative of krt with respect to t is k derivative of rt with respect to t. That is, the constant can be taken out from the differential operator. The derivative of the sum of two functions r1t and r2t is equal to sum of their derivative, that is equal to derivative of r1t plus derivative of r2t. Similarly, for the difference
And now for the product. Derivative of ft into rt is equal to ft derivative of rt plus rt into derivative of ft. Please note here, the ft is the scalar function where rt is the vector function, and therefore this is the product of scalar and vector, and the result is a vector. In addition to these rules listed in this theorem, we have the following rules for differentiating dot products either in 2 space or 3 space, and the cross product only in 3 space. ابھی میں نے یہاں یہ اسکیلر پروڈکٹ آف ویکٹر بائی اسکیلر اینڈ دا اسکیلر پروڈکٹ آف اے ویکٹر بائی ویکٹر کی بات کی کہ یہ ہماری 2 اسپیس میں بھی اور 3 اسپیس میں بھی ہو سکتی ہے. لیکن ویکٹر پروڈکٹ جو ہے وہ اس کے لیے 3 ڈائمینشن ضروری ہے. کیوں کہ آپ جانتے ہیں اگر کوئی سے بھی آپ کے پاس 2 ویکٹرز ہوں کسی پلین میں ہوں تو کراس پروڈکٹ سے جو ویکٹر ملتا ہے وہ اس پلین میں نہیں بلکہ اس پلین کے پرپینڈیکولر ہوتا ہے. تو اس کی یہ وجہ تھی جو میں نے ابھی بات کی, میں نے چاہا کہ اس کو ایکسپلین کر دوں کہ کراس پروڈکٹ کے لیے لازمی ہے کہ 3 ڈائمینشن ہونی چاہیے, اور باقی دونوں پروڈکٹ کے لیے ہمارے پاس ہم اس کی بات صرف 2 ڈائمینشن میں بھی کر سکتے ہیں, 3 ڈائمینشن میں بھی کر سکتے ہیں. سو آئیے اس ڈاٹ پروڈکٹ کے لیے جو ڈفرینشیل رولز ہیں, ڈیریویٹو لینے کے رول ہیں, اور کراس پروڈکٹ کے لیے جو رول ہیں اس کو ہم لکھ کے کرتے ہیں. ڈیریویٹو ود رسپیکٹ ٹو ٹی آف r1t ڈاٹ r2t is equal to r1 dot dr2 dt plus dr1 dt dot r2, and the derivative of the cross product of these vector r1t and r2t is equal to r1 cross derivative of r2 with respect to t plus derivative of r1 with respect to t cross r2. اس میں آپ خیال کریں کہ جو یہ ڈاٹ پروڈکٹ ہے اس میں کوئی سا بھی ہم آرڈر کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اسکیلر پروڈکٹ ہے. r1 پہلے لکھیں, بعد میں dr2 dt کریں, یا dr2 dt پہلے لکھیں اور اس کو پروڈکٹ کریں, ڈاٹ پروڈکٹ کریں r1 سے بعد میں, تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن کراس پروڈکٹ میں کیونکہ ڈائریکشن انوالو ہے, سو اس میں یہ ضروری ہے کہ اگر r1 کراس dr2 dt لکھ رہے ہیں تو اس کو ہم ریورس آرڈر میں نہیں لکھ سکتے, تو اس کا آرڈر مینٹین کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اس سے پہلے کہ ہم ویکٹر ویلیوڈ فنکشن کے ڈیریویٹو کی بات کو آگے بڑھائیں, ہمیں ایک ایسا رزلٹ اور ایک ایسی تھیورم حاصل ہے جس سے کہ یہ ڈفرینشیشن بڑی آسان ہو جاتی ہے, اور آپ کو ڈیفینیشن کے ساتھ بائی فرسٹ پرنسپل کے ساتھ یہ تمام جو ہے ڈیریویٹو لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور وہ بڑی سمپل بات ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ویکٹر ویلیوڈ فنکشن ہے اس کا ڈیریویٹو لینا چاہتے ہیں تو اس کے جو کمپوننٹ فنکشن ہیں ان کا ڈیریویٹو لے لیں, اور اس طریقے سے جو ویکٹر حاصل ہوگا وہ پہلے اوریجنل ہمارے اس کا فنکشن کا ڈیریویٹو ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. ان 3 ڈائمینشن rt is equal to xti plus ytj plus ztk is a vector valued function, and if xt, yt and zt are differentiable, then r dash t is equal to x dash t I plus y dash t j plus z dash
ٹی کے. سو یہاں کیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ویکٹر ویلیڈ فنکشن ہے, اس کے کمپوننٹ بھی فنکشن ہے, فنکشن آف سے ویریبل ٹی, تو ہم نے ان کا ڈیریویٹو لے لیا اور اس طریقے سے اس کی ڈیریویشن ہو گئی. آئیے ایک ایگزامپل کرتے ہیں. ایگزامپل آر ٹی از اکول ٹو ٹی اسکوئر آئی پلس ٹی کیوب جے. فائنڈ آر ڈیش ٹی اینڈ دا ویلو آف دس ایٹ ٹی از اکول ٹو 1. So r dash t is equal to derivative of t square respect to t, that is derivative of the ith component with respect to t, plus derivative of t cube with respect to t, and this will be the jth component of this result. So we will be getting that is equal to 2ti plus 3t square j. Very easy. Putting t is equal to 1, the value of this derivative of r dash t at t is equal to 1 is equal to 2i plus 3j. Similarly, we can do by these in 3 dimensions. So that is easy, that we have to differentiate it component wise. What is the geometrical meaning of this r dash t for a certain function rt? If you consider this rt as a radial vector emanating from the origin and whose tip is tracing the points rt for different values of t, then as we have seen, we will be getting a curve. Then what is the r dash t? This r dash t in fact will be a tangential vector at that point. So if we are finding the derivative of rt at t is equal to t naught, then r dash t naught, in fact, that will be a vector which will start at the tip of the radial vector rt, and its that vector will be tangent to the curve at the point t is equal to t naught. Geometric interpretations of the derivative. In the diagram, you see that C is the graph of a vector valued function rt, and that r dash t exists and is non-zero for a given value of t. If the vector r dash t is positioned with its initial point at the terminal point of the radius vector rt, then r dash t is tangent to the curve C and points in the direction of increasing parameter. دیکھیے یہ ویکٹر ویلیوڈ فنکشن میں ڈیریویٹو ایگزسٹ کرنے کے لیے 2 شرائط ضروری ہیں. ایک تو وہ ڈیریویٹو ایگزسٹ کرے, شاید یہ بات آپ کے لیے مشکل ہو, یہ بڑی پرانی بات ہے کہ بعض اوقات ڈیریویٹو ایگزسٹ نہیں کرتا, یعنی کہ لمٹ ایگزسٹ نہیں کرتی, کنٹینیوس نہ ہو فنکشن. ایک تو بات یہ ہے کہ ڈیریویٹو ایگزسٹ کرے, اور دوسرے جو ہے وہ ڈیریویٹو جو ہے نا وہ 0 نہیں ہونا چاہیے. تو دونوں باتیں ضروری ہیں ویکٹر ویلیو فنکشن کے ڈفرینشیبل ہونے کے لیے. اب جو ابھی ہم نے جیومیٹریکل انٹرپریٹیشن کی اور اس میں بتایا کہ ایک ریڈیل ویکٹر تھا اور ایک ٹینجنشیل ویکٹر تھا. اب ہم اس لائن کی ایکویشن معلوم کریں گے جس کو کہ ہم ٹینجنٹ لائن کہیں گے.
اب یہ ٹینجنٹ لائن کسی پوائنٹ پر ظاہر ہے کہ اگر کرو ہے تو ایسی لائن ہے جو کہ اس کو چھو کے گزرتی ہے, ٹچ کر کے گزرتی ہے. اس کی ایکویشن ہم کیسے معلوم کریں گے اگر ہمارے یہ تمام فنکشن جو ہے نا وہ ویکٹر ویلیوڈ ہو؟ تو اس کی ڈائریکشن تو وہی ہوگی جو کہ ٹینجنشیل ویکٹر کی ہوگی, اور باقی ہمیں کسی لائن کی ایکویشن معلوم کرنے کے لیے ایک پوائنٹ چاہیے, اور یہ اس پوائنٹ میں سے گزرے گی جو کہ پوائنٹ آف کانٹیکٹ ٹینجنشیل پوائنٹ یا پوائنٹ آف ٹینجنسی ہوگا, اس پوائنٹ میں سے گزرے گی. اب اگر یہ دونوں باتیں موجود ہے تو لائن کی ایکویشن ویکٹر فارم میں ہم کیسے لکھیں گے؟ اگر اس پوائنٹ جو خاص پوائنٹ ہو اس کا پوزیشن ویکٹر آر ناٹ ہے, آئی مین آر ناٹ سے مین یہ ہے کہ ایٹ ٹی از اکول ٹو ٹی ناٹ وی آر گیٹنگ دا ویکٹر بائی پٹنگ ٹی از اکول ٹو ٹی ناٹ ان دا ایکویشن آف دا ویکٹر ویلیو فنکشن, وہ ہمارے پاس وہ پوائنٹ ہے, وہ پوزیشن ویکٹر جو اس کا ہے, اور اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ اس ٹینجنشیل ویکٹر کی ڈائریکشن ہے, اس کو ہم آر ڈیش ٹی ناٹ کہہ دیں گے. اور ٹی کوئی ہمارے پاس ریئل نمبر ہے, پیرامیٹر ہے, تو اس کی ایکویشن کیا ہو جائے گی؟ دیٹ ول بی آر ٹی از اکول ٹو آر ناٹ پلس آر ڈیش ٹی ناٹ انٹو ٹی. ان کے اگر کمپوننٹس لے لیں اور اس کو سیمیٹرک وہ کیا ہے پیرامیٹرک فارم میں دیکھیں تو یہ ہمارے پاس لائن کی ایکویشن ایسی تو ہوتی ہے. فرض کر لیجئے کہ آر ٹی ناٹ جو ہے وہ پوائنٹ ہے, ایکس ناٹ, وائی ناٹ, زیڈ ناٹ ہے, تو یہ ہمارے پاس جو آ جائے گا دیٹ ول بی ایکس, یعنی یہ جو ایکویشن آ جائے گی پیرامیٹرک فارم میں, تو ایکس از اکول ٹو ایکس ناٹ پلس آر ڈیش ایٹ دا پوائنٹ, جو اس کا ایکس یہ آیت کمپوننٹ ہوگا وہ اس کے ساتھ ہو جائے گا, اس کی ٹی پیرامیٹر کے ساتھ. اسی طریقے سے ہمارے پاس وائی کی اور زیڈ کی ہو جائے گی. یہ زبانی آپ کو شاید سمجھ نہ آئے, ہم اس کو لکھ کے دیکھتے ہیں. آئیے. سو if a vector value function rt has a tangent vector r dash t naught at a point on its graph, then the line that is parallel to r dash t naught and passes through the tip of the radius vector rt naught is called the tangent line to the graph of rt. That a vector equation of the tangent line is r is equal to rt naught plus t r dash t naught. ہم اب ایک ایگزامپل کریں گے جس میں ہمارے پاس ویکٹر ویلیو فنکشن ہوگا اور اس کے گیون پوائنٹ پر ٹینجنٹ لائن کی ہم ایکویشن معلوم کریں گے. لیٹ اس ڈو دا ایگزامپل. وی ہیو اے دس ویکٹر ویلیوڈ function, and that is r is equal to cos ti plus sin t j plus tk. So this is a vector valued function, and we want to find the equation of the tangent line to this vector valued function at the point where t is equal to pi by 6. You know that the graph of this is helix, which we have just described. So for this, first of all, we find the derivative. And derivative r dash t is equal to minus sin ti plus cos tj plus k, because the derivative of t with respect to t is equal to 1. And putting the value of t is equal to 5 by 6, that is r of
pi by 6 is equal to square root 3 by 2 I plus 1 by 2 j plus pi by 6, and the value of r dash at t is equal to pi by 6, I mean r dash pi by 6 is equal to minus 1 by 2 I plus square root of 3 by 2 j plus k. خیال رہے یہ جو پہلی ویلیو ہے جو r کی ویلیو ہے یہ ہمیں وہ پوائنٹ دے رہا ہے جہاں سے ہمارا یہ ٹینجنشل ویکٹر گزرے گا، پاس ہوگا. یہ اس پوائنٹ کا پوزیشن ویکٹر ہے. اور یہ اگلا جو ہے r ڈیش پائی بائی 6 ہے، یہ ہمیں وہ ویکٹر یا وہ ڈائریکشن دے رہا ہے جس ڈائریکشن کے along ہمارا جو یہ ٹینجنٹ ویکٹر ہوگا. From that equation we have just described the vector r, that is the equation of this tangent vector will be equal to the r is equal to r pi by 6 plus t r dash pi by 6, and substituting the values of this thus we have calculated, that is equal to square root 3 by 2 I plus 1 by 2 j plus pi by 6 k and plus t into the vector minus 1 by 2 I plus square root 3 by 2 j plus k. Simplifying these equations, the resulting components with corresponding components of r is equal to xi plus yj plus zk yields the parametric equation x is equal to square root 3 by 2 minus 1 by 2t, y is equal to 1 by 2 plus square root 3 by 2 t, and z is equal to pi by 6 plus t. So یہ ایکویشن ہم نے پیرامیٹرک فارم میں نکالی ہیں، اور آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ لائن کی ایکویشن ہوتی ہے. اب ہم ایک اور ویکٹر ویلیوڈ فنکشن لیں گے اور اس کے کسی پوائنٹس پر جو ہمارے پاس ٹینجنٹ ویکٹر ہے اس کی ہم ایکویشن نکالیں گے. ایک اور ایگزامپل آر ٹی از اکول ٹو ٹی اسکوئر آئی پلس ٹی کیوب جے. If you draw the graph of this, the graph of this will look like this diagram. یہ آپ کے سامنے ڈایاگرام ہے اور یہ گراف ہے کس کا؟ آر ٹی از اکول ٹو ٹی اسکوئر آئی پلس ٹی کیوب جے کا. میں نے بھی کہا ہے کہ اف یو ڈرا دا گراف، غالباً آپ مشکل ہے آپ کے لیے سب یہ گراف ڈرا کرنا. سو ٹیک اٹ as it is. So this is the graph of this vector valued function which is in the two-dimensional plane. And for this vector we are going to find a vector equation of the tangent line to the graph of RT at the point first at 0, 0 and then B part at the point 1, 1. We find the derivative of RT. It is very easy. R dash t is equal to 2ti plus 3t square j. The point 0, 0 on the graph of R corresponding to the value t is equal to 0. As this point we have R dash 0 is equal to 0. So there is no tangent vector at the point, and consequently a tangent line does not exist at this point. Now for the B point, B part, the point 1, 1 on the graph of R corresponds
to t is equal to 1. یہ پلیز یہ ایسے ہے کہ ہم اگر اس میں ایکویشن جو فنکشن کی دے رکھی ہے آر ٹی از اکول ٹو ٹی اسکوئر آئی پلس ٹی کیوب جے، اس میں اگر ہم ٹی اسکوئر از اکول ٹو 1 پٹ کریں اور ٹی کیوب از اکول ٹو 1 پٹ کریں، سو وی ول بی گیٹنگ فرام بوتھ ایکویشن ٹی از اکول ٹو 1. یہ ٹی اسکوئر از اکول ٹو 1 کیوں پٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ ٹی اسکوئر جو ہے وہ ایکس ہے اور ٹی کیوب جو ہے وہ وائی ہے، اور پوائنٹ جو ہمارے پاس 1 1 ہے تو اس میں ایکس جو ہے وہ 1 ہے اور وائی از اکول ٹو 1 ہے. بہرحال یہ پوائنٹ جو ہمارا 2 ڈائمینشن میں ایکس وائی میں 1 1 ہے، وہ اس پیرامیٹرک میں اس کے لیے جو ٹی ہوگا دیٹ ول بی 1. سو from the vector equation of the tangent line at this point we get that r is equal to r1 plus t into r dash 1. یہ وہی فارمولا ہے ہمارے پاس ویکٹر کی ایکویشن ویکٹر فارم میں معلوم کرنے کا کسی لائن کا. تو اب اگر ہم ان کو ویلیو پٹ کریں تو دس از اکول ٹو آر از اکول ٹو آئی پلس جے پلس ٹی انٹو 2i پلس 3j. اس کو ہم اب اکٹھا کر سکتے ہیں، آئیت کمپوننٹ کو اکٹھا کر سکتے ہیں، جیت کمپوننٹ کو اکٹھا کر سکتے ہیں، اور پھر ہمارے پاس یہ ایک ویکٹر ویلیوڈ فنکشن آ گیا. اور یہ جو فنکشن ہے اس کا گراف جو ہے وہ لائن ہے، اور یہ جو ایکویشن ہے ویکٹر ویلیوڈ ایکویشن جو ہے یہ اس ٹینجنٹ لائن کی ایکویشن ہے. In elementary geometry, all of you know that for a circle, the tangent line is perpendicular to the radius. اس بات کو ہم جنرلائز کر سکتے ہیں کہ خاص قسم کے ویکٹر ویلیوڈ فنکشن میں ہمارے پاس جو یہ ٹینجنشیل ویکٹر یا ٹینجنٹ لائن جو ہوتی ہے کسی پوائنٹ پر، وہ اس کے ریڈیس ویکٹر پر پرپینڈیکولر ہوتی ہے، اور ویکٹر کی زبان میں دونوں یہ آرتھوگونل ہوتے ہیں. آئیے ہم اس تھیورم کو اسٹیٹ کرتے ہیں، اور اس کا پروف بھی کوئی مشکل نہیں ہے. ہم اس کورس میں آپ کو پروف نہیں کرا رہے زیادہ، کیونکہ آپ کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں. بہرحال یہ پروف آسان ہے، اس کو ہم کریں گے. تھیورم: if RT is a vector valued function in 2 space or 3 space and norm of the RT is constant for all t, then the dot product of RT and R dash t is equal to 0. That is, RT and R dash t are orthogonal vectors for all t. پروف کر رہے ہیں ہم اس کے ڈاٹ پروڈکٹ کو ڈرائیو کرتے ہیں، اس کا ڈیریویٹو لیتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو ٹی. سو ڈیریویٹو آف آر ٹی ڈاٹ آر ٹی، پلیز اس میں ہمارے پاس یہ دوسرا جو فنکشن ہے ہمارے پاس دونوں آر ٹی ہیں، پہلا بھی آر ٹی ہے دوسرا بھی آر ٹی ہے. تو لہذا ہمارے پاس اس کا ڈیریویٹو کیسے ہوگا؟ آر ٹی انٹو ڈی آر ڈی ٹی پلس ڈی آر ڈی ٹی انٹو آر ٹی. یہاں جب میں انٹو کہتا ہوں میں تو اٹ مینس دیٹ ڈاٹ پروڈکٹ. سو دس از ایکویلنٹلی وی کین سے دیٹ دا ڈیریویٹو آف اسکوئر آف نارم. یہ پھر میں بتا دوں آپ کو کہ اگر ہمارے پاس کوئی ویکٹر اے ہے اور ویکٹر بی ہے تو اے ڈاٹ بی آپ جانتے ہیں، لیکن اگر یہ وہی ویکٹر ہے اے اور اے ہی ہے تو اے ڈاٹ اے کیا بن جائے گا؟ دیٹ ول بی جسٹ دا اسکوئر آف دا نارم، دا اسکوئر آف دا لینتھ. سو ان فیکٹ ڈیریویٹو آف اسکوئر آف
this length is equal to twice of RT into dr dt. سو ہمارے پاس یہ جو اوپر کی لائن ہے اس کا رائٹ ہینڈ سائڈ جو ہے یہ بن جاتا ہے 2RT ڈاٹ DRT، اور لیفٹ ہینڈ سائڈ جو ہے جیسا کہ میں نے کہا یہ ڈیریویٹو ہے نارم کے اسکوئر کا. اب کیونکہ نارم ہم نے ہماری اس تھیورم میں گیون ہے کہ یہ کانسٹنٹ ہے، تو لہذا اس کا ڈیریویٹو کیا ہے؟ دیٹ از 0. سو دس واٹ وی آر گیٹنگ دیٹ از 2RT ڈاٹ DRDT از اکول ٹو 0. اس میں سے 2 اگر ہٹا دیں سو وی آر گیٹنگ RT ڈاٹ DRDT از اکول ٹو 0 اینڈ دس از واٹ وی وانٹیڈ ٹو پروف. اب ہم ایک ایگزامپل لیں گے اور جس میں کہ ایک فنکشن ہوگا جس کا کہ نارم جو ہے وہ کانسٹنٹ ہوگا، اور اس میں دکھائیں گے کہ ہمارے پاس اگر ایسا کوئی ویکٹر ویلیڈ فنکشن ہے اور اس پہ کسی پوائنٹ کے اوپر ہم اگر ٹینجنشل ویکٹر لیں اور ریڈیل ویکٹر لیں تو وہ ایک دوسرے پر آرتھوگونل ہوتے ہیں. لیٹ اس ڈو دیٹ ایگزامپل. آپ کے سامنے یہ ایک ڈایاگرام ہے. اٹ از اے سفیئر اور سفیئر کا ریڈیس کانسٹنٹ ہوتا ہے. اب اس پہ جو بھی سرفیس جو بھی کرو ہم ٹریس کریں اس کا ڈسٹینس فرام دا اوریجن وہ کانسٹنٹ رہے گا. تو لہذا ہمارے پاس یہ RT ویکٹرز کا جو نارم ہے دیٹ از اے کانسٹنٹ. تو یہاں پر اس کرو کے اوپر کوئی سا پوائنٹ لیں آپ اور اس پہ ہم یہ ٹینجنٹ ڈرا کریں آئی مین R'T، تو یہ ایک دوسرے پر پرپینڈیکولر ہوں گے. اور وجہ اس کی وہی ہے کہ ہمارے پاس یہ RT از اکول ٹو K کانسٹنٹ ہے، تو RT ڈاٹ R'T از اکول ٹو 0 ہوگا. ویکٹر ویلیو فنکشن کا ہمارا یہ آج کا موضوع ہے، اور ہم نے اس میں ڈفرینشیشن اور ڈیریویٹو کی بات کی، اور بڑی آسان تھی کہ اس کے کمپوننٹ وائز آپ اس کو ڈفرینشیٹ کر دیں. اب ہم انٹیگریشن کی طرف چلتے ہیں. یہ بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے. اگر ہمارے پاس کوئی ویکٹر ویلیڈ فنکشن ہے، اس کے اگر 3 ڈائمینشنل اسپیس میں ہے تو اس کے 3 کمپوننٹ فنکشن ہوں گے. وہ 2 کمپوننٹ فنکشن ہوں گے، وہ ریئل ویلیو فنکشن ہوں گے، ان کے ساتھ ڈائریکشن اٹیچ ہوگی. سو انٹیگریشن کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہر کمپوننٹ کو الگ الگ انٹیگریٹ کر دیں گے، اور اس طریقے سے ہمارے پاس ریزلٹنگ جو ویکٹر آئے گا وہ ہمارا اس کا RT جو ہمارے پاس ویکٹر ویلیو فنکشن تھا، اور اس انٹیگریشن میں یعنی کہ ویکٹر ویلیوڈ فنکشن کے انٹیگریشن میں جو کانسٹنٹ ہوگا وہ کانسٹنٹ ویکٹر ہوگا. کانسٹنٹ ویکٹر آئی مین کہ اس کے کمپوننٹ جو ہیں وہ کانسٹنٹ ہوں گے، وہاں کوئی ویریبل T نہیں ہوگا. آئیے جو میں نے باتیں کی ہیں اس کو ہم لکھ کے کرتے ہیں. Integrals of vector valued function if RT is equal to xti plus ytj plus ztk is a vector valued function in 3-dimensional space, then we define integral of RT with respect to t is equal to integral of xt with respect to t ith component plus integral of yt with respect to t jth component plus integral of zt with respect to t kth component. یہ پلیز ہم نے یہ کمپوننٹ وائز ہم نے اس کی جو ہے نا وہ انٹیگریشن کی ہے، اور یہ
ہم نے 3 ڈائمینشن اسپیس میں کی ہے. 2 ڈائمینشن اسپیس کا کیس بڑا ایزی ہے, اس میں آپ کا جو ہے وہ زیڈ کمپوننٹ نہیں ہوگا. اب جو ڈیفینٹ انٹیگرل ہے, یعنی کہ جس میں کہ لوئر لمٹ اور اپر لمٹ ہو, جس میں کہ خاص ویلیو نکلتی ہے ہمارے پاس, ٹی کو وہ ویلیو پٹ کرنے سے, ٹی کی ویریشن کی ویلیو پٹ کرنے سے, تو اس کے لیے بھی بالکل ویسا ہی کیس ہے جیسا کہ آپ پہلے ڈیفینٹ انٹیگرل میں کرتے رہے ہیں. تو اس کے لیے یہاں پر انٹیگرل آف آر ٹی ڈی ٹی فرام ٹی از اکول ٹو اے ٹو ٹی از اکول ٹو بی is equal to the integration of the function xt with respect to t from t is equal to a to t is equal to b. This is the ith component. And similarly, the integral of the jth component between the limit t is equal to a to t is equal to b and plus the integral of the kth component which is zt with respect to t from t is equal to a to t is equal to b. ہم کوئی کانکریٹ ایگزامپل کرتے ہیں, یہ تو ایک جنرل بات تھی. تو ہم کوئی فنکشن دیں گے جو کہ ویکٹر ویلیڈ فنکشن ہوگا اور اس کی انٹیگریشن کریں گے. آئیے کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس جو فنکشن ہے دیٹ از آر ٹی از اکول ٹو 2ti پلس 3t اسکوئر جے, اور اس کی ہم پہلے انٹیگرل معلوم کریں گے بغیر لمٹس کے جو کہ اے پارٹس ہے, اور پھر اس کی ڈیفینٹ انٹیگرل معلوم کریں گے بٹوین دا لمٹس جو کہ بی پارٹ ہے. Integration of RT with respect to t is very easy. That is 2ti plus 3t square j. Integration of RT with respect to t is integration of 2ti plus 3t square j with respect to t is equal to integration of 2t with respect to t ith component plus integration of 3t square with respect to t, that is jth component, and that is, this is easy integration, is equal to t square plus c1i and plus t cube plus c2j. یہاں ہمارے پاس دو کیونکہ انٹیگریشن ہے تو ان کے الگ الگ کانسٹنٹ آف انٹیگریشن آئیں گے. پہلی انٹیگریشن کا کانسٹنٹ آف انٹیگریشن ہم C1 سے ظاہر کر رہے ہیں, اور دوسری انٹیگریشن کا کانسٹنٹ آف انٹیگریشن ہم C2 سے ظاہر کر رہے ہیں. خیال رہے کہ دونوں یہ C1 اور C2 جو ہیں یہ کانسٹنٹ ویکٹرز ہیں. سو ویئر وی کین رائٹ دس از اکول ٹو ٹی اسکوئر آئی پلس ٹی cube j plus c1i plus c2j, and which is equal to t square I plus t cube j plus c, where c is equal to c1i plus c2j. ان دونوں کانسٹنٹ ویکٹر کو ایڈ کر کے جو نیا ویکٹر آیا ہے اس کو ہم نے c کا نام دے دیا ہے. This c is an arbitrary vector constant of integration. And now the definite integration of this vector valued function between the limit t is equal to 0 to 2. This will be very easy. Just you will put the value of t, upper limit and lower limits, and you can get the result that is equal to square of t square I plus square of t cube j, and that is 4i plus 8j. جس طرح سے ڈفرینشیشن کی پراپرٹیز ہوتی ہیں ان کے کچھ ریزلٹس ہوتے ہیں, اسی طریقے سے انٹیگریشن کی بھی پراپرٹیز ہیں
اور جیسا کہ کیا ہمارے پاس انٹیگریشن آف سم آف ٹو فنکشنز از ایکول ٹو سم آف انٹیگریشن آف دوز فنکشنز. تو یہ پراپرٹیز ویسی ہیں جیسی کہ ہماری عام انٹیگریشن میں ہوتی ہے. تو لہذا یہ پراپرٹیز ہم جسٹ زبانی اسٹیٹ کر دیتے ہیں, زیادہ اس میں کوئی ضروری نہیں ہے. دیٹ از انٹیگریشن آف سم از اکول ٹو سم آف انٹیگریشن, انٹیگریشن آف کانسٹنٹ انٹو فنکشن از اکول ٹو کانسٹنٹ انٹو انٹیگریشن آف دا فنکشن, اینڈ انٹیگریشن آف دا ڈفرنس از اکول ٹو ڈفرنس آف دا انٹیگریشن. آج کے لیکچر میں ہم نے ویکٹر ویلیوڈ فنکشن کی ڈفرینشیشن اور انٹیگریشن کی, اور آپ نے دیکھا یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں تھی, کیونکہ آپ نے تو انٹرمیڈیٹ میں اور کیل1 میں بہت زیادہ مشکل قسم کی انٹیگریشن کی ہوئی ہیں. صرف یہ کمپوننٹ وائز ہم نے ان کو ڈفرینشیٹ اور انٹیگریٹ کیا. ان کی ہم اپلیکیشن کریں گے, اور اسی لیے ہم ان کو پڑھ رہے ہیں کہ تاکہ ہم ان کو اپلائی کر سکیں. اور خصوصی طور پر کوئی کرو ہے اور اس کی ہمیں کوئی اس کا آرک ہے, اس کا کوئی حصہ ہے, اس کی لینتھ معلوم کرنی ہے, اس میں یہ انٹیگریشن جو ہے ویکٹر ویلیوڈ فنکشن کی وہ ہمارے کام آئے گی, اور اس کا اسی طریقے سے اس کا ڈفرینشیشن جو ہے وہ ہمارے اس پہ کام آئے گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم یہ سب باتیں کریں گے. تو اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.